جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج یہ جو لیکچر اس میں میں ایک پوئم آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پوئم نمبر 6 ہے سندھی وومن، ٹھیک ہے۔ سندھی وومن یہ ٹائٹل ہے اس کا، رائٹر ہے اس کا پوئم کا جو جان سٹال وردی، ٹھیک ہے۔ اور اس پوئم کے اندر کیونکہ یہ جو جان سٹال وردی ہے اس کو کہیں کراچی میں رہنے کا بھی اتفاق ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس نے وہاں پہ سندھ کی خواتین کا جو چال چلن اور ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس کو نوٹ کیا اور یہ پوئم اس نے لکھی، ٹھیک ہے جی سنیں ذرا جی۔ سندھی وومن بیئر فٹ تھرو دا بازار اینڈ ود دا سیم undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. بیئر فٹ تھرو دا بازار، سندھ کی خاتون ہے جو بازار میں ننگے پاؤں چل رہی ہے، اینڈ ود دا سیم undulant grace، ٹھیک ہے۔ undulant کا یہاں پہ ورڈ ہے، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے سینونیمز آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جب خاتون، آپ اندازہ کریں کہ اگر اکثر آپ منظر بھی دیکھتے ہوں گے، جب اس کے سر پر کوئی وزن ہو تو وہ ایک بڑی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اور اس کی باڈی میں ایک ویو لائک موشن ہوتا ہے، ایک لہریں جیسے چل رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے زگ زیگ بناتی ہوئی وہ خاتون چل رہی ہوتی ہے، اینڈ ود دا سیم undulant grace، گریس اس کی چال ہے، ٹھیک ہے۔ ایز دا کلوتھ بلون بیک فرام ہر فیس، اور جو کپڑا اس نے جس کپڑے سے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا، تیز ہوا کی وجہ سے وہ جو ہے کپڑا اس کے چہرے سے ہٹ جاتا ہے۔ شی گلائڈز ود اے اسٹون جار، ایک اسٹون پتھر کا ایک جار ہے، ایک برتن ہے، مرتبان ہے یا گھڑا ہے جو اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ موو کر رہی ہے، جیسے گلائڈ ہوتا ہے ہوا میں تیرنا، تو اس طرح سے مطلب وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے وہ سندھ کے ایک بازار میں گلی میں چل رہی ہے۔ اور یہ جو جار ہے اس نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ہائی آن ہر ہیڈ، اپنے سر پر اونچا اس نے جار رکھا ہوا ہے، اینڈ ناٹ اے ریپل ان ہر ٹریڈ، ٹریڈ کہتے ہیں چال کو، اور ریپل کہتے ہیں لڑکھڑاہٹ کو، ڈگمگاہٹ کو، اور وہ کہتا ہے کہ اتنا سر پہ وزن رکھ کے بھی اس کی چال میں کوئی بھی لغزش نہیں ہے، کوئی اس کی چال کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ بغیر لڑکھڑائے بڑی مستقل مزاجی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو تھا اس کا سٹینزا 1، اور اب اس کا جو سیکنڈ سٹینزا، اس میں صرف آپ صرف یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس میں صرف 2 سٹینزا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سیکنڈ سٹینزا ہو گیا، پہلا میں نے آپ کو پڑھا دیا، اب سیکنڈ پہ غور کریں۔ واچنگ ہر کراس اریکٹ stones, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi slums, I with my stoop reflect, they stand more straight, who learn to walk beneath her weight. تو وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کو ایسے چلتے دیکھ کر، واچنگ ہر کراس اریکٹ، بالکل سیدھا جا رہی ہے یہ، 1 منٹ اذان ہو رہی ہے۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، تو سیکنڈ سٹینزا میں پڑھ رہا تھا، واچنگ ہر کراس اریکٹ، اسے شاعر دیکھ رہا ہے، پوئٹ اس کو دیکھ رہا ہے، اس خاتون کو بالکل وہ سیدھی بغیر لڑکھڑائے گلی میں سے یہ وزن اٹھا کے چل رہی ہے، اور جس گلی میں سے چل رہی ہے وہاں پہ گندگی اتنی زیادہ ہے، سٹونز پتھر پڑے ہیں، گاربیج کوڑا کرکٹ، ایکسکریمنٹ ہوتا ہے فضلہ، گوبر، گند جو ہوتا ہے، کرمز ٹکڑے جو ہیں مختلف چیزوں کے، ٹھیک ہے، پیسز جیسے کباڑ ٹائپ چیزیں، آف گلاس، شیشے کے ٹکڑے بھی پڑے ہیں، ان دا کراچی سلمز، کراچی کی گلیوں میں، مطلب اتنے گندے راستے پر وہ چلتے ہوئے بھی، اور ہے بھی ننگے پاؤں، لیکن اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ تو آخری جو 3 لائنیں ہیں اس کے اندر پوئٹ نے اپنی ساری پوئم کا نچوڑ نکالا ہے اور ہمیں ایک سبق دیا، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ آئی ود مائی اسٹوپ ریفلیکٹ، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی اس جھکی ہوئی جو گردن ہے، شاعر اب خود بھی مطلب وہ سمجھتا ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی جسم میں اس کا جسم جھک چکا ہے، وہ کہتا ہے آئی ود مائی اسٹوپ ریفلیکٹ، وہ کہتا ہے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے، اور وہ کیا خیال ہے؟ دے اسٹینڈ موسٹ اسٹریٹ ہو لرن ٹو واک بینیتھ اے ویٹ، وہ لوگ ہمیشہ بڑے مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دے اسٹینڈ موسٹ اسٹریٹ، بہت اسٹریٹ، سیدھے سر اٹھا کر چلتے ہیں، who learn to walk beneath a weight، جن کو شروع سے ہی وزن اٹھا کر چلنے کی عادت ہو، وہ ہمیشہ کبھی جھکتے نہیں ہیں، وہ بڑے سیدھے چلتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ جس کے سر پہ وزن ہے اور وہ پھر بھی بغیر لڑکھڑائے اگر چل رہا ہے تو وہ ساری زندگی کیسے جھک سکتا ہے؟ تو اس میں ایک میسج آخر پہ دیا گیا کہ جو لوگ مشکل زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں وہ پھر ساری زندگی بڑی یوں سمجھیں کہ دلیری کے ساتھ گزارنا ان کو طریقہ اس کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ اتنی سی پوئم تھی چھوٹی سی. آپ نے بچوں اب اس کیا کرنا ہے، اس پوئم میں آپ کے پاس ہینڈ بک جو بھی موجود ہے، لرنر ہے یا کوئی اور کسی کمپنی کا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے سینونیم آپ نوٹ کریں، سینونیم تیار کریں اچھے سے. مثلا اس کے اندر جو ورڈز تھے انڈیولنٹ، گلائڈ، ریپل، ٹریڈ، اریکٹ، گاربیج، ایکسکریمنٹ، کرام، سلام، سٹوپ، ریفلیکٹ، یہ جتنے بھی مختلف لفظ آ رہے ہیں ان کا آپ نوٹ کریں. اور اس کے بعد آپ نے جو کوشچن تیار کرنا ہے وہ ہے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ریفرنس کیا ہوتا ہے، کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم اے سندھی وومن بائی جان سٹالوردی. اتنا سا ریفرنس ہے. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے کانٹیکسٹ کی کانٹیکسٹ نوٹ کریں، اور اس کے بعد آپ ایکسپلینیشن لکھیں، اور یہ آپ نے اسٹینزا وائز تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اپنی بکس میں چیک کیجئے گا جو بھی آپ کی ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں آپ نے ان کو سالو کرنا ہے، اور ان کوشچنز کو اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چند ایک چیزیں تھی بس، سینونیمز اور کوشچن آنسرز آپ نے، اور ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو اسٹینزا ہے وہ تیار کرنا ہے آپ نے، پلس اور جو اس کے اندر جو ایکسرسائز میں کوشچن آنسر یا بورڈ کے پاس پریویس پیپرز کے جو کوشچن آنسرز ہیں خود تیار کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو پوئم آج ہم نے سندھی وومن پڑھی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.